ذات پروردگار اپنی زبان بے زبانی سے ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو تم سب، اطیعوا جمع کا لفظ ہے، تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون شاید تم پر رحم کیا جائے، شاید شامل رحمت قرار پائیں۔ میں شروع کی مجلس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، عوامی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، ان سارے گناہوں کے کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں انشاءاللہ خدا رحم کریں گے۔ یہ عوامی نظریہ، رحم کو، رحمت الہی کو اپنے گناہوں کا یا اپنے کیے کا علاج قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تو شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ عزیزوں، یہ گناہ کا علاج نہیں ہے رحمت، دقت کیجئے گا، گناہ کا علاج نہیں ہے رحمت، یہ اطاعت الہی کا انعام ہے، یہ اطاعت الہی کا انعام ہے۔ جو جو اطاعت کریں گے وہ شامل رحمت قرار پائیں گے۔ پھر اگلی آیت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، مقابلہ کرو، بڑھے چلو، الی مغفرۃ، خدا کی رحمت کی طرف، خدا کی مغفرت کی طرف۔ عجیب، ویسے تو ہم مقابلہ کرتے ہیں اور چیزوں میں، میرے جوانوں ابھی آپ نے مقابلہ کیا مختلف میدانوں میں، قرآن آپ کو ایک اور مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، ایک اور مسابقے کی دعوت دے رہا ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت ربکم، اللہ کے تمہارے پالنے والے کی رحمت کی طرف دوڑے چلے آؤ، مسابقہ کرو، جلدی کرو۔ اور وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف تم مسابقہ کرو، دوڑے چلے جاؤ، جس کا عرض طول نہیں، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ سابقو، جنت کی طرف عزیزو، کون سی جنت؟ اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت سے یہ بات تو سرسری واضح ہو گیا، جنت ایسے ملنے والی چیز نہیں ہے، کچھ تلاش کرنی ہوگی، سبقت، آگے بڑھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، تب جا کے ہم جنت تک پہنچیں گے۔ تیسری آیت میں الذین ينفقون فی السراء، یہ متقین کی جو جنت متقین کے لیے جو دی جائے گی وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ ينفقون فی السراء، جو آسودگی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، اور سختی میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ جب ہم آسودہ خاطر ہوں تو ہم خرچ کریں، لیکن جب ہماری اپنی پرابلم ہو تو ہم، مشکل ہے یہاں پر، یہ چیز بہت مشکل ہے، ہم خود مشکل میں گھرا ہوا ہو اس میں ہم کسی کی مدد کریں، یہ بڑا سخت ہے۔ لیکن خدا کی ذات یہ فرماتے ہیں کہ بھائی متقی وہ ہیں جو آسودگی میں ہو یا سختی میں ہو راہ الہی میں خرچ کرتا ہے۔ عجیب ہے، میں ایک روایت آپ کا حوالہ کر دوں۔ ہماری عادتیں کیا ہے عزیزو؟ ہماری عادتیں یہ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے کسی لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، کسی کو اگر دیتے بھی ہیں تو ہم اس کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں، ہم اس کو بلاتے ہیں جو ہمیں بلاتے ہیں، ہم اس سے کچھ روابط رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ روابط رکھتے ہیں۔ لیکن سرور کائنات رسول عربی محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم، یہ جو ہماری سوچ ہے
یہ جو ہمارا عمل ہے اس کا برعکس فرمایا. فرماتے ہیں سل من قطع، اس سے جڑ جاؤ جو ہمیں ہمیشہ کاٹتا ہے. اور یہ سخت ہے، یہ بڑا سخت ہے. ہم تو اس سے جڑتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ہماری عادتیں وہ ہم اس سے دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں. سل من قطع، اس سے جڑ جاؤ جو تمہارے ساتھ کاٹتا ہے. ارحم من ظلمک، اس پہ رحم کرو جو تم پہ ظلم کرتا ہے. بہت سخت ہے نا، جو مجھے دیتا ہے، جو مجھ پہ رحم کرتا ہے، میں اس پہ رحم کرتا ہوں. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا اس پہ رحم کرو جو تم پہ ظلم کرتا ہے. اعط من حرمک، اس کو دے دو تو جو تمہیں محروم رکھتا ہے. اس کو دے دو جو تمہیں محروم رکھتا ہے. ہم تو اس کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں. آپ کے ہاں آپ ذرا اپنے تعلقات پہ غور کیجئے گا. جس گھر پہ آپ کو دعوت ہوتی ہے انہی لوگوں کو آپ جا کے دعوت دیتے ہیں. یہ اصول ہے ہمارا. لیکن پیغمبر نے فرمایا اس کو بلاؤ جو تجھے نہیں بلاتا، جو تجھے نہیں دیتا وہ محروم رکھتا ہے تجھ سے. تجھے ہمیشہ محروم رکھتا ہے لیکن تو اس کو دے دو. عزیزان گرامی، جب سے ہم اگر لوگوں کی فکر کرنا شروع کریں گے، خدا کی قسم ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. جب سے ہم نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا کہ مشکل لوگوں، یعنی جن کی مشکلات ہے، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے لیے آپ نے دینا شروع کیا، ان کے مشکلات حل کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم آپ اور میرا مشکل حل ہو جائے گا. آپ اس کی قدرت اپنی کمزوری کو ہمیشہ کمپٹیشن کرتا ہے. اس کا جب مقایسہ کرتا ہے تو وہ بڑا لگتا ہے، اپنے آپ چھوٹا لگتا ہے، تو اس کے ساتھ حسد شروع ہو جائے. آپ اس کو بخش دیں. یہ مومن کی صفت ہے. قرآن نے آواز دی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ بڑا احسان ہے بخش دینا. عزیزان گرامی، ایمان کا 3 حصہ ہو گیا. زبان سے اقرار کرنا، قلب سے اس چیز پر باور حاصل کرنا، زبان سے بولنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اطاعت کرنا. یہ ہو گیا ایمان. یہ جو ایمان آپ لے آئے ہیں نا عزیزو، یہ انتہائی خطرہ ہے ایمان کے لیے. یہ کبھی بھی چھن سکتا ہے. کبھی بھروسہ نہیں کرنا. میرے جوانوں عزیزو، آپ ایماندار ہیں نا، بھروسہ نہیں کرنا. اس کی حفاظت کی کوشش کرنا، ورنہ بگڑ جاؤ گے. واللہ تاریخ میں ایسی شخصیات ہیں جس کے میں اگر مثال دوں آپ پریشان ہو جائیں. رسول کا دربار ہیں، رسالت کے محفل میں لوگ محظوظ ہو رہے ہیں. ایک دفعہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی صلوات اللہ اچانک رسول کی نگاہ حضرت زبیر پہ پڑی. زبیر پیغمبر نے جیسی نگاہ کی، زبیر ایک جگہ تکتا ہے اور ہنستا ہے. دیکھا پیغمبر نے، جب دیکھا تو امیر المومنین ہے. امیر المومنین کو دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں. پیغمبر نے فرمایا زبیر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. میں تو وہ عبادت کر کے محظوظ ہو رہا ہوں، میں عبادت میں مشغول ہوں. آپ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پیغمبر نے فرمایا زبیر یہی علی ہوگا جس کے سامنے تو تلوار لے کر آئے گا. زبیر کون؟ جس کی تربیت پیغمبر نے کی، جس کی تربیت امیر المومنین نے کی. زبیر کون؟ علی کا پھوپھیزاد بھائی. زبیر کون؟ جس کے تلوار نے پیغمبر کے قلب کو ٹھنڈک پہنچایا تھا، وہ زبیر. واللہ عجیب شخصیت ہے زبیر. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پیغمبر فخر کرتے تھے زبیر کے اوپر. اتنا مورد اطمینان تھا اہل بیت کا زبیر. بتاؤں تاریخ آپ کے سامنے رکھ دوں.
امیر المومنین اور حضرت کے زہرا کی شادی کا پروگرام ہے. اب جب شادی ہوتی ہے تو آپ اپنے بہت ہی چاہنے والوں کو بلا کے لے آتے ہیں نا, اور ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں بھائی, تاکہ کوئی رشتہ دار رہ نہ جائیں, کوئی کمزوری نہ ہو. تو اس شخص کو کے اوپر ڈالتے ہیں جس کے اوپر آپ کو بہت ٹرسٹ ہے, بہت ایمان ہے. زبیر کو بلایا کب؟ جب علی اور زہرا کی شادی ہو رہی تھی, تو شادی کی پوری ذمہ داری حضرت زبیر کے اوپر تھی, اور حضرت زبیر نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا. وہی زبیر ہیں. ایک اور عجیب ایک تاریخ ہے. ایک دفعہ حضرت زہرا نے امیر المومنین سے کہا, یا ابا الحسن, مجھے اپنی موت یاد آتی ہے, اور مجھے گھر سے جنازہ جب میرا نکلے گا تو کہیں بے پردگی نہ ہو جائے, مجھے اپنے پردے کا خیال ہے. آپ ایسا کر لیں, میرے لیے کوئی ایسا تابوت تیار کرے. عرب میں 2 تابوت ہوتے تھے. ایک تابوت ابھی بھی عراق میں ہے, سادہ سا سمپل ویل چیئر کی طرح ہے. ایک تابوت اوپر سے ڈھکا ہوا ہے. کہا مجھے اس طرح سے تابوت چاہیے. امیر المومنین خاموش رہے, کچھ نہیں کہا. جب امیر المومنین خاموش رہے تو حضرت زہرا نے فرمایا, علی یا ابا الحسن, آپ انجام دو گے یا میں زبیر سے کہوں؟ کتنا زبیر قابل اعتماد تھا خاندان اہل بیت کا. آگے بڑھیں. در زہرا کی جب توہین ہوئی, در زہرا کو جلایا گیا. ایک شخص جس نے تلوار نکالی ہے وہ زبیر تھا. ایک شخص, وہ زبیر تھا. زبیر کا بازو ٹوٹا. کچھ علی کے چاہنے والے امیر المومنین کے پاس آئے, کہا مولا, ہم نے غدیر خم میں آپ کی ولایت و امامت کا اعلان ہم تھے, آپ کیوں خاموش ہیں؟ مولا نے فرمایا کوئی ساتھ نہیں دیں گے. کہا مولا ہم ساتھ دیں گے. آپ ساتھ دیں گے؟ کل اپنا جو ہے بال مڑوا کے آنا, ٹین ہو کے آ جانا. دوسرے دن 4 لوگ آ گئے, ان میں سے ایک زبیر تھا. اتنے مخلص تھے علی سے. عزیزو, وقت کافی آ چکا ہے, لیکن میں یہ بات کمپلیٹ کروں. اتنے عاشق علی کے, علی زبیر کے ایمان کو کیا ہوا؟ 25 سال کا مختصر عرصہ گزرا. 25 سال کا عرصہ, مختصر عرصہ. مولا امیر المومنین کا جملہ ہے نا, زبیر ہم میں سے تھے لیکن اس کا بیٹا ہوا. زبیر کو اپنے اس پہ رہنے نہیں دیا. جب جنگ جمل کے جو میدان سج گیا, جنگ جمل کو جس کی قیادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں, دیکھا ایک ایک کر کے امیر شام کی طرف سے بندے آ رہے ہیں, یا مثال طلحہ و زبیر کی طرف سے, یہ ایک ہی کمپنی کے ہیں. اتنے میں دیکھا زبیر آ رہا ہے میدان جنگ. تو مولا امیر المومنین نے امام حسن سے فرمایا, بیٹا حسن مجھے اجازت دیں. کہا بابا آپ؟ ہاں مجھے اجازت دیں. امیر المومنین خود میدان میں آ گئے. جب امیر المومنین آ گئے میدان میں, زبیر کا سامنا ہوا. دونوں لشکر ایک دوسرے, ایک نگاہ ہیں, ایک عجیب منظر ہیں. ایک طرف زبیر ہیں جو لشکر اسلام کا ایک عظیم جنرل گزرا ہے, ایک امیر المومنین ہے. جیسے سامنے پہنچا, امیر المومنین نے فرمایا, زبیر یاد ہے تجھے ہم جب ایک پیغمبر کے دربار میں بیٹھے تھے تو مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا. پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا, زبیر یہی علی ہوگا جس دن تلوار لے کر آئی, وہ یہی دن ہے. زبیر نے تلوار نیام میں ڈال دیا. تلوار نیام میں ڈال دیا. زبیر واپس ہو گئے, لیکن زبیر کو ایک خارجی نے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد زبیر کے تلوار جب امیر المومنین کے پاس لایا گیا نا,
تو علی نے ایک تاریخی جملہ کہہ دیا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ پھر تلوار اٹھا کے کہا اس تلوار کا ماضی بہت اچھا تھا لیکن اس کا حال خراب ہو گیا، اس تلوار نے رسول کے قلب کو ٹھنڈک پہنچایا تھا۔ جوانوں، ایمان کسی وقت بھی سلب ہو سکتا ہے، دعا کرو کہ ہم در اہل بیت سے پھر کہیں دور نکل نہ جائیں، یہ ہم سے چھن بھی سکتا ہے، اور اس کی قدر کرو، اس کی قیمت میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ میں ذرا حضرت مسلم کے حوالے سے، میرے جوانوں کو بزرگ جانتے ہیں، میں جوانوں کو کچھ باتیں عرض کروں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ حضرت مسلم 15 رمضان کو امام حسین نے کوفے کی طرف بھیجا۔ شاید مجھے نہیں معلوم میں نے کہا یا نہیں کہا، اگر میں مختصر کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن اذہان عالیہ تیار ہو جائے۔ امام جب مدینے سے نکلے تھے مکے کی طرف، جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا، 28 رجب کو، 15 رجب کو امیر شام اس دنیا سے چلے گئے۔ امام سے مطالبہ کیا گیا، 28 رجب کو مولا نکلے ہیں، 3 شعبان کو مولا مکہ پہنچے ہیں۔ 3 شعبان کے بعد مکہ امن الہی ہے۔ کیوں آئے تھے حسین؟ حسین دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے میں امن کے لیے، دنیا میرے لیے ناامن ہو گئی لیکن شاید میرے لیے مکہ امن ہو جائے۔ مکہ چلے گئے، سکون سے بیٹھے ہیں، اطاعت الہی، عشق الہی میں حسین غرق ہیں، لیکن رفتہ رفتہ حسین نے اس چیز کو بھانپ لیا، نہیں یہاں پہ بھی سکون نہیں ہے۔ کم سے کم 30 حجاج اپنے لباس احرام میں تلوار لیے ہوئے حسین کے قتل کے در پہ ہیں۔ حسین نے درک کیا میری وجہ سے کہیں بیت اللہ الحرام کی توہین نہ ہو جائے۔ عزیزو، جب کوفہ والوں نے سنا کہ حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکہ میں ہیں، خط لکھنا شروع کیا۔ پہلا خط کب پہنچا؟ 10 رمضان کو پہلا خط پہنچا، 12 رمضان تک 150 خطوط پہنچے، 14 رمضان کو کوفے کے سرداروں نے خط لکھا، یعنی اوورال سارے کوفہ سمجھ لیں آپ، جب سرداروں نے خط لکھا 14 رمضان کو، 15 رمضان کو مولا امام حسین نے حضرت مسلم کو بلا کر خط لکھا۔ یہ جملہ ہے، تاریخ نے ثبت کیا ہے، انا باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اہل بیتی، میرے اہل بیت سے سب سے زیادہ مورد اطمینان۔ ثقہ اہل بیت یعنی صاحب عصمت و کرامت، دیکھیں کسی کے بارے میں مبالغہ نہیں کرتے ہیں، جو ثقہ نہیں ہے، موثق نہیں، اس کے لیے نہیں لکھتے ثقہ۔ کتنی عظیم ہستی تھی۔ سفیر جو جاتا ہے وہ جس کا سفیر ہوتا ہے اتنا ہی باعظمت ہوتا ہے۔ اور کوفہ والوں نے کیا کیا؟ مولا نے 15 رمضان کو بھیجا۔ حضرت مسلم کب پہنچے؟ میرے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت مسلم 5 شوال کو کوفہ پہنچ گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے حضرت مسلم کے ساتھ راستہ دکھانے کے لیے 2 اور لوگ بھی تھے، ان دونوں کی شہادتیں ہوئی پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ حضرت مسلم پہنچ گئے، مسلم نے مولا امام حسین کا خط دکھایا کوفہ والوں کا۔ حضرت مسلم، ہم کہتے ہیں حضرت مسلم کوفہ پہنچے شہید ہو گئے، نہیں بھائی، 2 مہینہ 4 دن مسلم نے انقلاب لایا کوفہ میں۔ جب کوفے کی حالت متغیر ہو گئی تو عمر ابن سعد نے خط لکھا یزید کو، بھائی تم نے جس کو گورنر بنایا ہے نعمان ابن بشیر، یہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کوفہ جانے والے، یہاں سے تیری حکومت، تیرے تختاج ختم ہونے والی ہے، سوچو اس کے لیے کوئی فکر کرو۔ اس خبیث نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کی والدہ یہودیہ تھی، اس نے سرجون جو ایک عیسائی غلام تھا اس سے مشورہ کیا، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، کس سے مشورہ ہو رہا ہے؟ اور اس کا باپ بھی مشورہ لیتا تھا اس سے۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ کی تو وصیت ہے اس کا،
کیا ہے؟ وصیت نامہ نکال کے دکھایا، دیکھو، دیکھا امیر شام نے وصیت نامہ لکھی تھی کہ بھائی کوفے کا جو والی ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، اس کو گورنر بناؤ، جبکہ وہ پہلے سے بصرے کا گورنر تھا۔ خط لکھا گیا ابن زیاد کو کہ فوراً جاؤ، جا کے کوفے کا کنٹرول سنبھالو، اور یہ خبیث راتوں رات آ گئے۔ میرے عزیزوں، میں بس اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا، لیکن حضرت مسلم کو سمجھو، حضرت مسلم نے وہ جو ذمہ داری تھی نبھائی ہے، انقلاب لایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 18,000، ایک روایت کے مطابق 30,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھوں بیعت کی تھی، یعنی حسین کے ہاتھوں بیعت ہے یہ، اور عرب والے کبھی بیعت توڑتے نہیں تھے، یہ تاریخ ہے۔ کچھ خواص سے امیر المومنین نے جب یہ شکوہ کی کہ تمہیں معلوم نہیں تھا غدیر پہ پیغمبر نے تم سب سے میرے لیے بیعت لی تھی، کہا مولا وہ تو گزر گیا تھا، ابھی آپ آ جاتے تو ابھی بھی وقت ہے۔ کہا مولا اب تو ہم نے بیعت کر لی، اب تو ہم نے بیعت کر لی تھی۔ یہ ان کی کچھ کمزوریاں تھیں عرب والے، لیکن یہاں وہ کمزوری ختم ہو گئی۔ میرے عزیزو، مسلم آ گئے تو کہاں ٹھہرے ہوئے تھے؟ مسلم مختار کے گھر میں تھے، لیکن جب حالت بدل، اس نے آ کے کیا کیا؟ سیدھا مسجد کوفے میں آ کے کہا شام سے بہت بڑا لشکر آنے والا ہے اور تمہارے گھر کو جلا دیں گے، تاراج کر دیں گے، تمہاری حد کی حرمت ہوگی تمہارے ناموس کی، اور تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسا ڈرانا شروع کر دیا، صرف ڈرائے نہیں عزیزو، کچھ کو پیسے کے ذریعے خریدا۔ یہی حالت ابھی بھی ہے، کربلا تحریک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں آپ کے مسلم کتنا ڈرایا ہوا ہے، بول سکتا ہے امریکہ کے خلاف، کچھ کو پیسے دے رہے ہیں، بول سکتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں اپنا پاکستان کا، آپ دیکھیں آپ انرجی، کتنی کرائسس ہے انرجی کے یہاں پر، ہے نا مشکلات۔ کچھ کو پیسے کے ذریعے خریدتا ہے، کچھ کو ڈرایا گیا، کچھ کو لالچ دیا گیا، جسے عمر سعد کو عجیب تاریخ ملتے ہے کہ غلام کو، معقل اس کا نام تھا، 3,000 دینار دیا ابن زیاد نے، کہا کہ یہ پیسے لے لو، دیکھو مسلم کہاں چھپا ہے، مسلم کہاں چھپا ہوا ہے۔ معقل آ گئے مسجد میں، مسجد کوفہ میں، دیکھا کوئی محب علی ڈھونڈنا پڑے گا، وہی بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ دیکھا اتنے میں دیکھا مسلم ابن اسجہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ ان کے پاس آ گیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں مسلم کے ہاتھوں بیعت کروں، خاندان اہل بیت سے بڑھ کر اور کون بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ پیسے کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، ایمان ہمیشہ خطرے میں، لیکن مسلم نے ہار مانا نہیں عزیزوں۔ وہی مسلم جس کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، نماز جب ختم ہو گئی نا، نماز ختم، مغربین کی نماز ختم ہوئی، مسلم نے جو مڑ کے دیکھا کوئی نہیں۔ عجیب، کہاں جائیں مسلم؟ فرق ہے عزیزوں، کوئی مسافر جو ہے نا ابن سبیل بنتا ہے، مسافر بنتا ہے، شریعت میں فقہ میں یہ ہے، اگر وہ غریب ہو جائے سفر میں تو اس کے خاندان اور اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اس کی مدد کرو۔ ایک صاحب حیثیت آدمی ہے نا، اب مثال کے تو 10 لوگ ہیں، سب کو برابر نہیں، دیکھو اس کی جتنے سٹینڈرڈ ہے، اس کا جتنی خاندانی عظمت ہے، اسی حساب سے اس کی مدد کرو، اس کو جو اس کے سٹینڈرڈ ہے اسی کے مطابق۔ ارے یہ خاندان عصمت و طہارت اہل بیت سے تک کہاں جائیں؟ کسی سے بھیک مانگے؟ کہاں جائیں؟ کوفے کی گلیوں میں وہ سفیر حسین، وہ مہمان، اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، گلیوں میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں۔ ایک جگہ جب پہنچے، خاتون اپنے دروازے پہ کھڑی ہے، طاعہ نام تھا اس کا، ایک جملہ کہا، یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیزہ، کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ یار مہمان بلا کے وہ ایک گلاس پانی کا جو ہے نا، ایک گلاس پانی کا مطالبہ کرے، خاتون فوراً جاتی ہے، ایک گلاس پانی لا کے اس کو پلایا۔ حضرت مسلم نے وہ گلاس ایک پانی پی لیا،
زمین پہ بیٹھ گئے. وہ خاتون کہنے لگی آخل عرب زمانہ پورا شوب ہے, آپ میرے دروازے پہ مت بیٹھے, آپ اپنے گھر چلے جائیں, آپ اپنے گھر چلے جائیں. حضرت مسلم نے کیا کہا, میرا کوئی گھر نہیں, آ جاؤ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. سب مل کے کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی مولا امام صادق سے نقل ہے حضرت مسلم کی زیارت. ایک جملہ اس کا بھی پڑھ لیتے ہیں. السلام علی العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. ہمارے سلام ہو مسلم غریب پر جسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ بلایا گیا تھا. جب اس خاتون نے کہا آپ اپنے گھر چلے جائے, حضرت مسلم فرماتے میرا کوئی گھر نہیں میں جا سکوں. کہا کون ہے؟ میں حسین کا سفیر مسلم ہوں. اب جو حسین کا نام لیا یہ مومنہ تھی, دروازہ کھولا, آئیے آپ میرے مہمان بن جائے. مسلم کو بڑے عزت احترام کے ساتھ ڈرایا. وہ خاتون کہتی ہے یہ کیسی ہستی ہے, سوتا نہیں ہے, کبھی سجدے کی حالت میں خدا سے دعا کرتے. اجرکم علی اللہ. عزیزوں میں چند جملہ حضرت مسلم کا, آپ کی زحمت تمام, شکایت آئی آپ مصائب کم پڑھتے ہیں, چند جملہ عزیزوں بس استغاثہ خدا سے دعا کرتے ہیں. خدا پروردگار مسلم کی غربت کا واسطہ, مسلم کی تنہائی کا واسطہ, یہ مومنین جو حاجتیں لے کر آئے ہیں ان کے حاجات کو برآورد فرما. عزیزان گرامی, ایک رات گزری, جب اس خاتون کا بیٹا آیا نا, دیکھا گھر پہ ایک مہمان ہے. اب پوچھا اماں یہ کون ہے؟ اب یہ خاتون بڑی سادگی سے کہا یہ حسین کا سفیر مسلم ہے. اللہ اکبر. اس ملعون نے کیا کیا, صبح ہوتے ہی ابن زیاد تک پیغام پہنچایا مسلم ہمارے گھر پہ تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. ابن زیاد نے اشعث کے ساتھ 500 لوگ بھیجے, لیکن علی کا شیر اس طرح سے لڑا کہ اشعث مجبور ہو کے ابن زیاد سے کہا اور فوجی بھیج دے. تو ابن زیاد کہنے لگے ارے ملعون, ایک مسلم سے تم اگر حسین پہنچے گے تو کیا ہوگا. عجیب جملہ تاریخ نے لکھا ہے. تو اشعث کہتے ہیں اے ملعون, یہ کوئی عرب کا بقالین ایک دکاندار نہیں ہے, یہ حیدر کرار کا پوتا ہے, یہ علی کا فرزند ہے, اس سے لڑنا معمولی نہیں. لہٰذا کیا کیا عزیزو, دھوکے سے گرفتار کیا. واللہ عزیزو آپ انصاف کر لینا, جو کربلا میں لڑے ہیں شہداء ہیں نا, اور مسلم میں فرق ہیں. کربلا میں جو بھی لڑنے جاتے تھے مولا عباس حوصلہ افزائی کرتے تھے, مولا حسین حوصلہ افزائی کرتے تھے, مرحبا کہتے تھے اور تن بے تن لڑتے تھے. لیکن مسلم جب لڑ رہا تھا تو کوئی میدان نہیں تھا, گلی میں کہیں سے پتھر آتے تھے, کہیں سے پاک پھینکا جاتا تھا, کہیں سے لکڑیاں. عزیزو مسلم کی مظلومیت ہے. عزیزو مسلم گرفتار ہو گئے. جب مسلم گرفتار ہوئے نا, ابن زیاد کے دربار میں پہنچے. کسی نے کہا صلی امیر, امیر کو سلام کرو. مسلم نے کہا مالی الامیر سوى الحسین,
حسین کے سوا ہمارا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد یہ کہتا ہے تو سلام کر یا نہ کر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عزیزو قتل سے ڈرنے والا انسان نہیں تھا۔ کیا کہا؟ ہم قتل سے نہیں ڈرتے۔ اگر آپ قتل سے نہیں ڈرتے تو رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ما ابکی لنفسی ابکی للحسین، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ میں نے خط لکھا ہے حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو آپ نے زحمت کی۔ ایک جملہ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا میں نے حضرت مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آپ کو بھی ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلم جب ابن زیاد کے دربار میں گئے تو سینہ تان کر گئے، سر اٹھا کر گئے، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا آپ نے سر جھکایا، آپ کے سر جھکے ہوئے تھے۔ تو اس وقت مسلم نے کیا کہا؟ ارے امام سجاد نے فرمایا تو نے میرا جگر خون کر دیا۔ ارے مسلم تنہا تھے، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میری بہن ماتم حسین۔